جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا صباح یا صباح. یہ یا صباح الارم تھا، خطرے کا الارم تھا. اس کا مطلب یہ لوگوں تم پر حملہ کر دیا کسی نے، یہ خطرے کا الارم تھا کہ فوراً اٹھو. کیوں صباح کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس دور کا یہ رواج تھا کہ صبح صبح لوگ حملہ کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ سوئے ہوں گے، اپنے ابھی فریش نہیں ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے کو مقابلہ کرنے کا، مزاحمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو صبح صبح عام طور پر قبیلے لشکر حملہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، یا صباح کا نعرہ لگایا، خطرے کی گھنٹی بجا دی. مکے والے بھی حیران ہو گئے. ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو کعبے کے متولی ہیں، پورے عرب کے اندر ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور ابراہا کا لشکر کی تباہی کو دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کوئی قبیلہ ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا. پھر جب ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، ہم ہیں بھی کعبے کے متولی، لوگ ہم سے ڈرتے بھی ہیں، تو ہم پر حملہ کیوں کوئی کرے گا؟ یقین نہیں آتا. لیکن جب دیکھا کہ آواز تو محمد ابن عبداللہ کی ہے، یار یہ بندہ تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا. اپنی تیاریاں کی، جس کے ہاتھ میں جو اوزار آیا، جو ہتھیار آیا، لے کر چل پڑا. اپنے ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے نکل گئے. پہاڑ کے پاس جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھے ہو گئے. اس موقع پر یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سے بات کا آغاز کیا تھا؟ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تیاری کر رہا ہے تم پر حملہ کرنے کی، مان لو گے میری بات؟ مکے والوں نے کہا تھا محمد اگرچہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ممکنات میں سے نہیں ہے، ہماری جب کسی سے لڑائی نہیں، دشمنی نہیں، لوگ تو ہم سے ٹیکس نہیں لیتے، عزت اتنی کرتے ہیں، تو پھر لوگ ہم پر حملہ کیوں کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ابراہا کے لشکر کی تباہی کے بعد ہم پر کوئی حملہ کا سوچ بھی کیوں سکتا ہے؟ لیکن محمد تیری زندگی 40 سالہ اس بات کی ثبوت ہے، تو نے آج تک کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تو نے آج تک کبھی خیانت ہی نہیں کی، تو اس معاملے میں اپنی قوم سے خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے. کہا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل سمجھتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ کی عزت بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار کرتے تھے. ابو لہب نے اپنی دونوں بیٹوں کا نکاح اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کر رکھا تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز ہوا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، تو کیا کہا؟ لوگوں، اس حملے سے زیادہ خطرناک بات کی طرف میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اس سے بڑا خطرہ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم. ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تم عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. تو کامیابی کی ضمانت لا الہ